أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے 26واں پارہ حامیم تلاوت کیا گیا ہے۔ اس پارے میں تقریباً 6 صورتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات، سورہ قاف، سورہ زاریات۔ اس طریقے سے 195 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان میں کے بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کی بنسبت مدنی صورتوں میں بہت سے احکام آتے ہیں، لہذا ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو مدنی صورتیں آئی ہیں زیادہ تر اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے تاکہ بہت سے احکام اور مسائل ہم کو معلوم ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات واضح بیان فرمایا کہ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، کہ دیکھو لوگوں، میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، اور میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، اور میری ذمہ داری لوگوں کو ڈرانا ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قل ما کنتم بدعا من الرسل، بدعا من الرسل، بدعا کا لفظ یہاں پر یہ تاکید پیدا کرواتا ہے کہ تم جو مجھ کو اچھمبے کی صورت میں دیکھ رہے ہو، تعجب کر رہے ہو میری نبوت پر، ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلا نبی بن کر آیا ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی نبوت کا سلسلہ چلا۔ موسیٰ نبی بنائے گئے جن کے قصے تمہارے سامنے ہیں، ابراہیم نبی تھے ان کے قصے تمہارے سامنے ہیں، عیسیٰ نبی تھے ان کے قصے تمہارے سامنے ہیں، وہ سب رسول تھے، تو میں بھی رسول ہوں، تو پھر مجھے جھٹلانے کی کیا حیثیت ہے تمہارے پاس؟ کیوں جھٹلاتے ہو مجھے؟ بلکہ پہلے بھی نبی آئے اور ابھی بھی نبی آئے، میں وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ان اتبع الا ما یوحی۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ انبیاء اور مرسلین جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے انبیاء اور مرسلین اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے تھے، بلکہ وہ وحی کی اتباع کرتے تھے۔ جب تک وحی نہیں آتی کوئی نبی اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس سورت کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس بات کی نصیحت کیا کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ کیوں احسان کا معاملہ کریں؟ حملتہ امہ، ان کی ماں نے ان کو اپنے پیٹ میں اٹھایا بڑی تکلیف کے ساتھ، اور ان کو جنم دیا بڑی تکلیف کے ساتھ۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اٹھانے سے لے کر چھڑانے تک کی جو عمر ہے وہ گویا 30 شہرا یعنی 30 مہینے کی، شہر کہتے ہیں مہینے کو۔ 30 شہرا کے معنی کیا ہو گئے؟ 2 سال یعنی 24 مہینے، 24 مہینے دودھ پلانے کے ہو گئے، اور 9 مہینے سے لے کر 1 سال تک کا جو عرصہ گزرا یا اس کے بعد کے 6 مہینے آپ کے سامنے ہیں وہ 30 شہر کا اللہ نے۔ کیوں؟ انسان کی عموماً ولادت 6 مہینے کمپلیٹ ہونے کے بعد کبھی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ولادت 7ویں مہینے میں ہو سکتی ہے، 8ویں مہینے میں ہو سکتی ہے، 9ویں مہینے میں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 30 شہرا کہا۔ سبحان اللہ، یعنی حمل سے لے کر بچے کو دودھ چھڑانے تک یہ ساری کی ساری عمر کا تذکرہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ پھر اس کے بعد
حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ ہم اس کو پختہ کر دیتے ہیں، وبلغ 40 سنہ، اور وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، قال رب اوزعنی، تو کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ کو توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری ان نعمتوں کی شکر گزاری بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کیا، وعلی والدی، اور وہ نعمتیں جو میرے والدین پر تو نے بھیجا، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں عمل صالح کروں، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری نسلوں کی اصلاح فرما، انی تبت الیک، میں تیری جانب رغبت کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور اے اللہ میں تیرے لیے مسلمان بنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس آیت میں بہت سی باتیں آ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد جس چیز کے اختیار کرنے کا سب سے زیادہ حکم دیا وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن معاملہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پیٹھ پر اپنی ماں کو اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہے تھے۔ ان کی نظر اللہ کے نبی پر پڑی۔ جب طواف کے 7 شوط پورے ہو گئے، طواف پورا ہو گیا، تو اپنی ماں کو کونے میں بٹھائے اور بٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ نے ایک منظر دیکھا کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر طواف کروا رہا تھا، اب بتلائیے کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ساتھ ماں کا اتنا چھوٹا حق نہیں ہے کہ تم ادا کر دو، ماں کا بہت بڑا حق ہے کہ تمہاری ولادت کے وقت ماں کے منہ سے آواز جو آہ کی نکلی تھی، اس آہ کی آواز کا تم نے اب تک حق ادا نہیں کیا۔ اسی کو ایک شاعر نے بڑے خوب انداز میں کہا تھا کہ پیٹھ پر لے کر کیا میں خانہ کعبہ کا طواف، پھر بھی خدمت میں تیری اے ماں کمی رہ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کے مقام کو کوئی آدمی ہرگز نہیں پہنچتا، اسی لیے بطور احسان کہ اللہ نے یہ کہا۔ دوسری بات، ماں 30 مہینے تک ہم کو اٹھا کر رکھی۔ اٹھانا فصال کہتے ہیں، جدا کرنا اپنے سے، یہ کل 30 مہینے کا قصہ ہوتا ہے، 30 شہرہ کا۔ 30 مہینے تک کیا کیا نہیں کرتی ماں ہمارے لیے۔ دیکھیے کہ وہ جس دن سے وضع حمل ہوا، ہماری صحت مندی کے لیے، جو کوکھ میں اولاد پل رہی ہے اس کی صحت مندی کے لیے وہ کھانے پینے میں احتیاط کرتی ہے، کہیں اس کا کھانا پینا اپنی کوکھ میں جنم لینے والی اولاد پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ وہ رات کو جاگتی ہے، اپنے اولاد کا خیال کرتی ہے، وہ اپنی اولاد کے پیٹ بھرنے کا خیال رکھتی ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے۔ یہی نہیں، 2 سال تک وہ اپنی اولاد کو اپنا دودھ پلاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنے تکلیف کے مراحل ہیں۔ بہت زیادہ حاضرین، ایک مسئلہ یہاں پر شریعت کا ہے، تھوڑا سا میں اس پہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، چونکہ اس آیت میں آئی بات اگر وضاحت نہ کروں تو شاید ہو سکتا کہ آپ کے علم میں بھی یہ بات نہ ہو، اور پھر شاید کسی سے آپ یہ بات سن نہ سکیں۔ دیکھیں، ماں جتنی محنت کرتی ہے اس کے لیے شوہر کے اوپر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ وہ فریضہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، ماں اگر دودھ پلاتی ہے اپنی اولاد کو تو شوہر پر یہ ضروری ہے کہ دودھ پلانے کا معاوضہ اپنی بیوی کو ادا کرے۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ کیوں؟ عورت صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنی پوری طاقت اپنی اولاد کے جسم میں ڈال دیتی ہے، تو اس کے لیے عورت کے لیے کھانا پینا یہ بھی ضروری ہے، تو وہ اپنی صحت کا خیال کرے گی۔ تو کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے مطالبہ کرے گی یا نہ کرے گی
تب بھی شوہر کو اس کو دودھ کا خرچ دینا چاہیے. بولے کہ کیوں؟ اولاد کی پرورش کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ہے. لیکن بحیثیت ماں ایک ذمہ داری ادا کر رہی ہے. یا نہیں؟ شوہر ایسے 30 مہینوں میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کا خیال کرے، اس کے کھانے پینے کا، اس کو مقوی غذائیں عطا فرمائے، اس کی صحت کا بار بار خیال کرے. کیوں؟ کہ جب عورت کسی اولاد کو جنم دیتی ہے تو وہ مرد کے مقابلے میں حد درجے کمزور ہو جاتی ہے. حد درجے اس کی کمزوری کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اسی لیے میرے بھائی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کا کرنے کا حکم ہم کو دیا. تیسری بات، یہاں ایک دعا سکھائی گئی. سبحان اللہ، یہ دعا ہم لوگ یاد رکھیں. اللہ سے ہم دعا کریں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے میرے اللہ، تو توفیق عطا فرما کہ تیری توفیق سے میں تیری شکر گزاری بجا لاؤں، چونکہ تو نے میرے ماں باپ پر بھی احسان کیا اور مجھ پر بھی احسان کیا. اور اے اللہ، میں تجھ سے عمل صالح کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور ایسا عمل صالح جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. تو راضی ہو جائے. اور اے اللہ، میری نسلوں کی تو اصلاح فرما. میں تیری ہی جانب توبہ کرتا ہوں، چونکہ میں تیرا فرما بردار ہوں. یہ دعاؤں میں بہت ہی افضل دعا ہے. اس دعا کو ہم اچھی طریقے سے یاد رکھیں اور بار بار اس دعا کو کرتے رہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کے آخر میں آیت نمبر 35 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے نبی، آپ بھی اسی طریقے سے صبر کریں جیسے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا تھا. اولو العزم کہتے ہیں ہمت والے انبیاء. سارے انبیاء نے اپنی قوموں کے ستانے پر جو چیز کو تھاما وہ تھا صبر. وہ ہمیشہ صبر کرتے رہیں. اسی لیے اللہ کے نبی سے بھی کہا کہ صبر کرتے رہیں. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. اے نبی، اپنی اس قوم کے لیے تم جلد بازی نہ کرو. مانے کیا ہے؟ یہ لوگ ستا رہے نا، ان کی ستانے سے تنگ آ کر فوراً بددعا نہ کر دو. استعجال اسی کو کہتے ہیں. جیسے ہم بولتے نا، بچہ ذرہ ستایا تو کیا بولتے؟ تو مر گیا تو اچھا تھا بولتے. کسی ماں کے واسطے سزاوار دی ہیں تو ٹکر ہو کے مر جا بولتے. نہیں بولنا. اگر فرشتے آمین بول دیں گے دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ مت سمجھو میں بول دیا اس پر آمین نہیں ہوگی. آپ آمین نہیں بولے تو کیا ہوا؟ 2 فرشتے آمین بول دیں گے. اگر وہ آمین بول دیں گے واقعتاً ٹکر ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ فلا تستعجل لهم. جلد بازی نہیں کرنا. قوم کے بارے میں جلد بازی نہیں کرنا. بد دعا دینے میں جلد بازی نہیں کرنا. کیوں؟ حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے صبر کرنے کے بجائے قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، چھوڑ کر جلد بازی کر کے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ کہاں پہنچا دیا ان کو؟ مچھلی کے پیٹ میں. کسی بھی دائی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کچھ معاملات کے اندر جلد بازی سے کام لے. وہ دعوت کا کام کرتے رہیں. لوگ ستائیں گے تو لوگوں کے معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ تکلیفوں کو سہتا رہے اور صبر کرتا رہے. کیوں؟ صبر میں بہت بڑی طاقت ہے. اس کے بعد آغاز ہوا سورہ محمد کا. یہ مدنی سورت ہے. اس میں 38 آیتیں ہیں. اس سورت کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا گیا ہے، چونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تذکرہ یہاں پر آیا تھا. اس سورت میں اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، وآمنوا اور ایمان لے کر آئے، بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. جو کچھ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہی حق ہے. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اللہ تبارک و تعالی
اس کے ذریعے سے ان کے معاملات کی مغفرت فرمائے گا اور ان کی اصلاح فرمائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے ایمان کس چیز پر لانا ہے؟ بما نزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا نازل کیا گیا؟ دو چیزیں، ایک قرآن جس کو جبرائیل لے کر آئے، اور دوسری سنت۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا گیا ہے، اسی طریقے سے سنت مطہرہ بھی دی گئی ہے۔ قرآن اور سنت دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے ایک چیز کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائیں گے۔ دونوں چیزوں کو ماننا انتہائی ضروری ہے۔ میں نے کہا میں قرآن مانتا ہوں لیکن حدیث نہیں مانتا تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ میں کہوں گا کہ میں حدیث مانتا ہوں قرآن نہیں مانوں گا تب بھی کافر ہو جاؤں گا۔ لہذا ہم کو قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے، قرآن میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب سنت کے موافق ہے۔ آپ سنت کا انکار کر دیں گے تو یہ سارے قرآن کی ترتیب غلط ہو جائے گی، سب سے بڑی بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجمالی احکام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، نماز کیسا پڑھنا ہے اللہ کے نبی نے بتلایا۔ اللہ نے کہا کہ وضو کرو، وضو کیسے کرنا ہے اللہ کے نبی نے بتلایا۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں اور 10 سنتیں ہیں۔ یہ 14 چیزوں سے ہمارا وضو مکمل ہوتا ہے، لیکن کبھی وضو کرتے وقت یہ 14 چیزیں دکھ کر آئی ہیں؟ یہ 14 چیزیں ہیں۔ آپ بولیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرہ دھو لو۔ کوئی آدمی آیا نل کھولا چہرہ دھو لیا، پھر اس کے بعد اپنے کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لیا، سر کا مسح کر لیا، پیر بھی دھو لیا۔ قرآن کے روح سے وضو ہو گیا نا؟ بولا وضو کر لیا بھی میں، کیوں؟ قرآن میں 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں پہ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ بول کے وضو کیا، کلی کیا، ناک میں پانی چڑھایا، ناک کو صاف کیا، مسواک کیا، کانوں کا مسح کیا۔ یہ کہاں سے؟ ارے نہیں میں نہیں مانتا، یہ سب چیزیں نہیں مانتا، چونکہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، قرآن اجمالی خاکہ پیش کرتا ہے۔ قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، ہر جگہ زکاتیش ہے نا۔ زکوٰۃ کی تفصیل کہاں ہے؟ زمین کی زکوٰۃ کتنی ہے، جائیداد کی زکوٰۃ کتنی ہے، سونا چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہے، مال تجارت کی زکوٰۃ کتنی ہے، کھیتوں کی زکوٰۃ کہیں ہے قرآن میں؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ تو سنت کیا ہے؟ یہ حدیث کی تشریح، یہ قرآن کی تشریح ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو سنت کے ذریعے سے سمجھنا۔ اگر سنت نہیں ہے تو قرآن بھی سمجھ سے اوپر ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن کو کہا جاتا ہے وحی متلو، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سنت کو کہا جاتا ہے وحی غیر متلو، یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی بلکہ قرآن کے مسائل سنت کے ذریعے سے حل کیے جاتے ہیں۔ اس بات پر ایمان لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تلقین کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ آیت میں کتنی بڑی حوصلے کی بات اللہ نے کہا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے جبکہ وہ خود مدد کرنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کیسے کی جائے گی؟ جو اللہ مدد چاہ رہا ہے وہ اللہ مدد کیسے پوچھ رہا ہے؟ اس کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ایسی مدد نہیں، بلکہ مدد کیسی؟ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرنا، حرام چیزوں سے بچ جانا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد
اللہ کے دین کی مدد ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات, ہم کہتے ہیں بھائی لوگ زیادہ ہیں, تھوڑا سا ہماری مدد کرو, انتظامیہ کی مدد کرو. تو مدد کیا مانے, کیا آپ پیسہ لا کر دیں گے؟ نہیں, آپ بولیں گے صبر کریں گے, صبر کریں گے, حالات میں تحمل پیدا کریں گے, گڑبڑ شور شرابہ نہیں کریں گے. مدد کے معنی یہ. تو اللہ کی مدد کے معنی کیا ہے؟ اس کلام پر مدد کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مدد کرنا, یہ ہے دین کی مدد کرنا. ایک حدیث میں آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما. دیکھو مدد کیسے کرنا ہے اس کو سمجھے. اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے اپنا بھائی ظالم ہو کہ مظلوم ہو. اب اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہم بہت سمجھے تو کیا کرتے ہیں, جا رہے ہیں کوئی غیر مسلم کسی مسلمان سے جھگڑا کر رہا, اپنے بھائی کی مدد کرو, جا کے غیر مسلم کو مار دے رہے ہیں. بولے کہ کیوں؟ ہمارے بھائی کی مدد کرو. بھائی اللہ تعالیٰ بولے نا اپنے بھائی کی مدد کرو. اس کا مطلب اللہ کے بندے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. صحابہ پوچھے کہ کس طریقے سے ظالم کی, یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا یہ تو معلوم ہے, لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا ظلم سے بچا کے مدد کرو. ظلم مدد کیوں کرو؟ چاہے اس کو جہنم سے بچاؤ. مدد اسی لیے کرو کہ اس کو اسلام کے خلاف چلنے سے بچاؤ, یہ اس کی مدد کرنا ہے. آپ کھڑیں گے بھائی کیوں لڑ رہے ہیں, کیوں لڑ رہے ہیں؟ ارے کیا ہے میاں گالی گلوچ کیوں کر رہے ہیں, تم مسلمان ہے نا, چلو خاموش بیٹھو, اس کو بھگا دینا, یہ اس کی مدد کرنا ہے. مدد کیا مانے اس کے دو بدو ہونا, یہ مدد نہیں ہوتی. وہی بات اللہ نے یہاں پر سمجھایا. کیا کہا؟ اللہ کی مدد کرو اللہ کے احکام پر عمل کر کے. ان تنصر اللہ ینصرکم, تو اللہ بھی کیا کرے گا, خوش ہو کے تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کی اطاعت کریں گے تو کیا اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ برابر کرے گا. دیکھیے آپ کی کمپنی میں کچھ نوکر ہیں, وہ نوکر آپ کی مدد کرتے ہیں. کیسے؟ آپ کی اطاعت کرتے ہیں, اوور ٹائم کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو بدلے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ قرضہ پوچھا تو پہلے اس کو قرضہ دیتے. جو بھی کام آئیں گے کمپنی کے عنایتیں تو سب سے پہلے اس پہ کریں گے. نہیں کیوں؟ یہ میرا ساتھ دینے والا ہے. یہ بات اللہ کی ہے. اگر تم اللہ کے دین پر چلو گے تو اللہ سب سے پہلے دعا کس کی قبول کرے گا؟ تمہاری. سب سے پہلے نصرت کس کی کرے گا؟ تمہاری. اسی لیے حلال کو حلال سمجھو, حرام کو حرام سمجھو. اس کے بعد کہا دوسرا نقطہ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا. اس کے معنی ہمت اللہ عطا کرے گا, حوصلہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, تم کو بہادری بنائے گا. تمہارے دلوں سے اللہ تعالیٰ خوف کو نکالے گا, بزدلی کو نکال دے گا. اب آپ دیکھیں ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں کر رہے ہیں. کر رہے ہیں اللہ کی مدد؟ نہیں. لیکن اب یہ مدد نہیں کرنے سے کیا ہو گیا معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں مودی کا, امت شاہ کا, یوگی کا خوف ڈالا نہیں ڈالا؟ ارے وہ بھی انسانی ہے نا ہمارے ویسے, ان سے ڈرنا کیا ہے, ان سے ڈرنا کیا ہے؟ بولے نہیں یوگی سرکار آئے گی تو پھر پوری اذان بند کر دے گی, تم بزدل بنیں گے تو ویسے ہی ہوگا. اب ہمت کیا کریں گے؟ اب پورے مسلمان بچے جا کے جم کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہاں کیوں بول تو تیار ہے نا بھائی, اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, اس سے کچھ نہیں. سیدھی سیدھی بات, اللہ کی مدد کرو, اللہ کے دین پہ چلو, تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری مدد کرے گا. کیسے کرے گا؟ تم صرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, سجدے میں گر جاؤ, مدد کیسے آتی دیکھو اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ. آتی نہیں آتی؟ اب بتلاؤ کیا اللہ کی مدد سے بڑھ کر کسی کی مدد ہو سکتی؟ بولیے آپ, اللہ کی مدد سے بڑھ کے ہے کسی کی مدد؟ یہی چیز اس آیت پہ کافی غور کرنا چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کی جو بیماری ہے اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر رکھا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی آپ اہل ایمان کے حق میں استغفار کریں. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ رحم دل کس کے اوپر ہیں؟ اپنی امت پہ. امت کے کسی فرد کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. سبحان اللہ.
اللہ کے نبی کے صحابہ شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی آنسو بہائے. اللہ کے نبی کے بعد صحابہ شہید کر دیے گئے دھوکے سے تو آپ نے اس کا انتقام لیا. سبحان اللہ. کیوں؟ وہ نبی اہل ایمان پر بڑے مہربان تھے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ نے کہا اے نبی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی تم جان لو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے نبی پہلے تو تم اپنے گناہوں کی بخشش چاہو. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور پھر مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کے حق میں مغفرت طلب کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ سرزد ہوئے تھے؟ نہیں، یہ بشری تقاضا ہے. یہ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، دو حدیثیں ہیں اس دن میں. پہلے تو کہا اے لوگو تم ہر روز دن میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ توبہ طلب کرو، چونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ توبہ طلب کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ایک حدیث میں کیا کہا؟ اے لوگو تم ہر روز اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ کرو، چونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. توبہ کا مطلب ہماری طرح کی توبہ. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کثرت سے استغفار پڑھتے تھے. ان دونوں احادیث کے ضمن میں تیسری حدیث بیان کی گئی. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کیسا طلب کرتے تھے؟ کس دعا کے ذریعے سے کرتے تھے؟ سجدے میں جانے کے بعد، رکوع میں جانے کے بعد جہاں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی دوسری دعا بھی پڑھا کرتے تھے، استغفار کی دعا. وہ کون سی؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک استغفرک واتوب الیک. سبحان اللہ. یہ دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے رکوع میں، سجدے میں. یہ تھی نبی کا استغفار، یہ تھا نبی کا استغفار. اب آپ بھی کیجئے، بیٹھیے، تسبیحات پڑھ لیے، فرصت مل گئی. اعتکاف میں تو ماشاءاللہ بہت فرصت ہے. بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرو. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک استغفر. میں سمجھتا ہوں استغفار کے لیے اس سے جامع دعا نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی کرتے تھے یہ دعا 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ. یہ دعا اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. نہ جانے ہم میں کہ کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے. جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں، بہت اچھی اور جامع ترین دعا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق آیت نمبر 24 میں ایک بات یہ بیان فرمایا کہ قرآن کے متعلق کہ غور و فکر قرآن میں کیا جائے. لوگ قرآن مجید میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ فرمایا افلا یتدبرون القرآن. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن میں غور اور فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ معنی کیا ہیں؟ صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے فقیہ صحابی تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے 10 سال تک سورہ بقرہ سیکھا اور اس پہ تدبر کیا. کتنے سال لگ گئے؟ 10 سال. کتنے؟ 10 سال لگے. اللہ اکبر. کیا سیکھنے؟ سورہ بقرہ. اللہ اکبر. 10 سال تدبر کے ساتھ. یہی ہے تدبر. یہ خالی طوطے کی طرح رٹا مار لینا، پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے. اس میں بھی اجر ہے، لیکن تدبر ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے. اسی لیے سب سے بہترین درس قرآن مجید کا، اس کے بعد سب سے بہترین درس حدیث شریف کا. سبحان اللہ. کیوں؟ ادھر قرآن کا درس سنو، ادھر سنت کا درس سنو، زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم قرآن غور اور فکر نہیں کرتے. دیکھیے تدبر کی بات آئی، بعض واقعات درس کے دوران یاد آ جاتے ہیں تو اس کو بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تدبر دیکھیے تدبر کیسا ہوتا. بہت واقعات ہیں اس میں، لیکن ایک واقعہ، ایک انگلینڈ کی ایک عدالت کے جج تھے. جج انگلینڈ کی ایک عدالت کے جج تھے. ان کے پاس ایک مقدمہ آیا.
مقدمہ کیا تھا کہ ایک دواخانے میں بچے بدل گئے، جس کو لڑکا ہوا تھا ان کو لڑکی دے دیے، اور جن کو لڑکی ہوئی تھی ان کو اٹھا کر لڑکا دے دیے، لیکن دونوں مطمئن نہیں تھے اس کے اوپر۔ کبھی کبھی ہمارے پاس بھی ہو جاتا دواخانوں میں ایسی چیز، تو وہ بولے کہ نہیں یہ نہیں ہے، کورٹ کو چلے گئے۔ اب کورٹ میں جج کیسا فیصلہ کریں گا کہ کس کا بچہ ہے اور کس کی بچی ہے؟ اب ایک زمانہ تھا ڈی این اے نہیں تھا، اب ایک 10 سال سے ڈی این اے کا زمانہ آ گیا۔ اب ڈی این اے کا پروسیس جانا، تب معلوم ہونا کہ کس کا بچہ ہے کس کی بچی ہے، آسان ہو گیا ڈی این اے آنے سے۔ لیکن یہ جج بڑا پریشان تھا، تو اس کی پریشانی کو دیکھ کر اس کی بیوی نے اس سے سوال کیا کہ تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے، کیسا حل کرو؟ تو اس نے ایک بات کہا، ارے تم قرآن مجید پڑھے نہیں؟ قرآن مجید میں تمہارے مسئلے کا آسان حل ہے۔ بولے وہ کیا ہے؟ دیکھو قرآن کی وراثت کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، مانے کیا ہے؟ وراثت میں لڑکے کو جتنا حصہ دیا جاتا ہے اس کا آدھا حصہ لڑکی کو دیا جائے گا، لڑکے کو 2، لڑکی کو 1۔ تو اس نے پوچھا اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ماں کے جسم میں دودھ کی مقدار زیادہ ہوگی اس کا لڑکا ہوگا، اور جس ماں کے اندر دودھ کی مقدار کم ہوں گی اس کی لڑکی ہوں گی، کیونکہ دونوں میں نیچرلی حاجت، لڑکے کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو اس کو غذا کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، یہی ہے تدبر قرآن۔ افلا یتدبرون القرآن، سبحان اللہ، کیا لوگ قرآن مجید میں غور اور فکر نہیں کرتے؟ غور کرو، تدبر کرو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کی بہت سی باتیں کہا ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوا۔ سورہ فتح سے متعلق ابتدائی باتیں ہم نے پرسوں کے درس میں آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پر فتح اور نصرت دے گا، اور آپ بغیر خون خرابے کے، بغیر کسی قتال کے آپ جو ہیں مکہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے فتح مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی داخل ہو گئے۔ ہوا یہ کہ فتح مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، چلو عمرے کی تیاری کر لو۔ صحابہ عمرے کی تیاری کر لیے، 10,000 صحابہ عمرے کی تیاری پر نکلے۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، تو وہاں پر ایک صلح ہوئی جس کو کہا گیا صلح حدیبیہ، حدیبیہ کی صلح، کہ مسلمان اس سال عمرہ نہ کریں، آئندہ سال آئیں اور آئندہ سال عمرہ کریں۔ کچھ شرائط، 7-8 شرائط وہاں پر طے کی گئیں۔ تو اس سے پہلے یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے والوں نے روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا ایلچی اور نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ، جا کر آپ سفارت کر آؤ۔ وہ گئے، سفارت کر کے آئے۔ ان کے آنے میں تاخیر ہوئی تو لوگوں نے ان کے قتل کی افواہ اڑا دی کہ عثمان کو کافروں نے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی کو بڑا رنج ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت رضوان لی صحابہ کرام سے۔ سمجھے؟ یہ پوری صورت کے اندر یہی واقعہ بیان کیا گیا۔ مختصر کیا ہے کہ جتنے بھی، ایک حدیث آئی، جتنے بھی صلح حدیبیہ میں شامل تھے سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ پہلے صلح حدیبیہ والے، پھر بعد میں جتنے بھی لوگ بیعت رضوان میں داخل تھے وہ سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اس کے معنی کیا ہے؟ جتنے صحابہ تھے وہ تو جنتی ہی تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ کائنات کی یہ سب سے پہلی جنگ تھی جو بغیر قتل و غارت گری اور خون خرابے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو جو ہے جیت عطا فرمایا اور مسلمان کامیاب ہو گئے اور مکہ فتح ہوا، بڑے بڑے لوگ آئے اور مسلمانوں کا دارالخلافہ بن گیا۔ یہیں سے اسلامی تاریخ کا انقلاب ہوا۔ اس کے بعد
اس صورت میں ایک آخری آیت ہے، بڑی خوب آیت ہے، جس میں اللہ نے صحابہ کی تعریف بیان کی۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تم ان کو دیکھتے ہو ہمیشہ سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اور ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات آ چکے ہیں۔ ان کی یہ مثال تورات اور انجیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ صحابہ کی عادتیں کیا ہیں؟ کافروں پر سخت، اپنوں پر۔ اب امت کے لیے اس میں نصیحت کیا ہے؟ وہ بھی اپنوں کے لیے نرم بنے، اسلام کے دشمنوں کے لیے وہ بھی سخت بنے۔ تراہم رکعن، رکعن راکعن نہیں بولا، رکعن مانے کیا ہے؟ جب بھی وقت مل گیا رکوع کی حالت میں ہے صحابہ، اپنا وقت ضائع نہیں کیے، زندگی کا ٹائم پاس نہیں کرے چبوتروں پہ بیٹھ کے، موقع مل گیا فوراً نماز پڑھ لیے، رکعن نوافل کا اہتمام کیے، سجدن کثرت سے سجدہ کرنے والے ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام بیٹھ کر پھگٹ خوری بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے فرصت میں، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے تھے فرصت میں۔ سبحان اللہ۔ اور اتنے کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے کہ صحابہ کے ماتھے پر سجدوں کے نشان آ گئے تھے، گٹھے آ گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گٹھے کے معنی یہ نہیں، بعض لوگوں میں یہ عادت ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، جا کر جانماز پر سجدے کو بڑی طاقت کے ساتھ رگڑتے ہیں کہ جلدی گٹھا آ جائے۔ یہ مراد نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنے سے خود بخود اللہ تعالیٰ پیشانیوں پر گٹھا عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ پیشانیوں کا گٹھا کیا ہے؟ کسی وقت انشاءاللہ بیان میں آپ کے سامنے درس میں آپ کو سنائیں گے۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات کا آغاز ہوا، اسی لیے میں نے جلدی جلدی جو ہے دوسری صورتوں کو بیان کیا۔ یہ سورہ حجرات ہے مدنی، اس میں 18 آیتیں ہیں، لیکن 18 آیتوں میں 18 احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ صورت ہے۔ سرسری طور پر اس کے احکام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، آیت نمبر 1 میں اللہ نے کہا، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے آگے مت نکلو۔ کون سی چیز میں آگے مت نکلو؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ سمجھو بات کو۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے تو پڑھو، ابو حنیفہ کا منسوب قول کی طرح 200 رکعت پڑھنا ہے تو رات میں بھی پڑھو، دم ہے پڑھو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت نکلو۔ مانے کیا ہے؟ مانے کیا ہے؟ کوئی آدمی اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت گزار ہو سکتا؟ پھر یہ مذاق کیوں کر رہے؟ آسان سی بات، سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، ایک رکعت میں قرآن ختم پڑھو، بہت اچھا شوق ہے، ایک رکعت میں قرآن پڑھ لو، بہت شوق ہے۔ لا تقدموا بین یدی، یہ اصولی آیت ہے۔ پہلے دیکھو رسول اللہ پڑھے کیا جس پر قرآن، تو پھر تم کیوں پڑھے؟ یہ حنفی اہل حدیث کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ آیت اصولی آیت ہے، یہ اصولی آیت۔ رمضان آیا 8 20 8 20 8، پڑھ بھائی 20، کون بولو کہ کون روکے تم کو؟ کوئی بولے؟ کوئی نہیں بولے، لیکن اتنا یاد رکھو تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں جا سکتے۔ مانے کیا ہے؟ نبی نے جتنا دین دیا اتنا دین لے لو، نہ تم عمل میں نبی کے آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ نبی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مانے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی شریعت اتنی ہی مانو جتنا نبی نے صحابہ کو سکھایا۔ کسی بھی اصول میں، کسی بھی اصول میں، کسی بھی اصول میں، چاہے معاشیات ہو، عبادات ہو، عقیدہ ہو، معاشرت ہو، سب جگہ یہ آیت فٹ ہوتی ہے، بحث نہیں، بحث نہیں۔ اگر ابو حنیفہ ایک وضو سے عشاء کے، اور شاید یہ منسوب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی، کہ وہ ایک رات میں، معلوم آپ کو قصہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ابو حنیفہ جا رہے تھے، کہتے تو لوگ چیمی گوئی کرے،
بولے یہ ابو حنیفہ جا رہے ہیں، معلوم کتنے بزرگ ہیں؟ بولے ایک رات میں 50 رکعت نماز پڑھتے. کتنے؟ 50. ابو حنیفہ بولے کہ بھائی یہ تو لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا، میں تو اتنے پڑھتے ہی نہیں نماز. تب انہوں کیا کرے؟ 50 شروع کرے. پھر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ ایک رات میں 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تب انہوں کیا کرے؟ 100 پڑھنا شروع کرے. یہ روایت کہاں تک چلے گئی؟ 200 رکعت تک. کہاں؟ 200. اچھا بھائی پڑھے ہوں گے، ابو حنیفہ بہت نیک تھے، پڑھ لیے ہوں گے، ہم کو انکار نہیں ہونا، پڑھے کیا نہیں پڑھے، اس پہ اعتراض نہیں. سوال یہ ہے اتنے بڑے امام کیا رسول اللہ کے طریقے کے خلاف کر سکتے؟ فقہ کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے امام ہیں نا ابو حنیفہ. کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کے خلاف کوئی کام کر سکتے؟ پھر 200 رکعت اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھے نا. دن اور رات میں کتنی نمازیں ہیں فرض اور نوافل سنتیں ملا کر؟ 17 رکعت فرض، 12 رکعت سنت، جملہ ملا کر کتنی ہو گئی؟ بولو بھائی 29. یہ کس کا معمول تھا؟ نوافل میں چھوڑ دے دیا آپ نے، جتنی چاہے اتنی پڑھ، لیکن 200 رکعت کا 50 رکعت کا کہیں بھی ثبوت ہے؟ قیام اللیل 8 رکعت سے بڑھ کے آپ نہیں کرے. آپ نے قیام اللیل وتر کے ساتھ 11 رکعت تک پڑھا ہے. اب ہم بھی 11 پڑھ لیں، اطاعت ہو گیا. نہیں پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ حرج ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. نمبر 1. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احکام، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اونچی آواز میں ہرگز بات مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. چلیے اب تو رسول اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اب پھر اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنے میں اونچی آوازیں مت نکالو. اب کیسا استین چڑھا کے حدیث بیان کر رہے؟ تمہاری حدیث ہماری حدیث نہیں. حدیث کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتانے میں نرم روی اختیار کرو. اگر سختی کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا. پھر تیسری بات فرمایا اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو نیچی کرو، پست کرو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو نبی کے گھروں کے پاس آ کر آواز دیتے ہیں، وہ آواز دینے سے بہتر یہ ہے کہ وہ صبر کر لیں جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلیں. اس وقت تک وہ صبر کرتے رہیں. گھروں پہ جا کے دستک نہیں دینا، اٹھو اب اٹھا کے ہی رہوں گا، نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. پھر فرمایا کہ اگر کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. سبحان اللہ. ہر خبر کی تصدیق مت کرو ورنہ قوم ذلیل ہو جائے گی، قوم رسوا ہو جائے گی، سماج رسوا ہو جائے گا. فرمایا جب بھی کوئی فاسق خبر لائے تو اس میں 2 باتیں معلوم ہوئی. پہلے خبر پر یقین مت کرو، پھر یہ بھی دیکھو کہ خبر لانے والا کون ہے، معیاری آدمی ہے یا غیر معیاری آدمی ہے. تھرڈ کلاس قسم کا آدمی ہے تو اس کی خبر کو نظر انداز کر دو. فرسٹ کلاس قسم کا آدمی ہے معتمد تو اس کی تحقیق کرو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اطاعت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو، اور اپنے نبی سے بہت زیادہ محبت کرو، کیونکہ نبی کی محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مامور کر دیا فسق، فجور، نافرمانی اور کفر سے بچ جاؤ. اس کے بعد ایک بات کہا. ایک بات یاد رکھو، مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ لیں تو ان کے بیچ میں صلح صفائی کرواؤ. سبحان اللہ. تیل میں آگ میں تیل ڈالنے کا کام مت کرو، بلکہ معلوم ہوا مومنوں کے 2 گروہ، ظاہر بات ہے گروہ کے معنی بے عزت گروہ تو نہیں ہوں گے، عزت والے ہوں گے. عزت والے ہوں گے تو کیا کرو؟ ان دونوں کے بیچ میں تفریق کو ختم کرو. اگر کوئی زیادتی کرے طاقت کا استعمال کر کے اس کو اطاعت گزار بناؤ. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں 2 گروہ بن گئے، میں یہ گروہ میں چلے گیا، تم یہ گروہ میں چلے گئے، اب بحث کر رہے ہیں خرم صاحب بھی صحیح ہے، فہیم صاحب بھی صحیح ہے، انہوں صحیح ہے، انہوں صحیح ہے، تم بولے کیسا خرم صاحب کے خلاف، انہوں بولے، تم بولے فہیم صاحب کے خلاف.
یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہرگز نہ ہو، بلکہ دونوں میں صلح صفائی کا کام کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، سارے مسلمان کون ہیں آپس میں؟ انما المؤمنون اخوہ، کسی کو برا مت بولو۔ اس آیت کو بڑی گہرائی کے ساتھ لو، ہمارے بعد نوجوان ہیں بڑے جذباتی، ہمارے جو بدعتی بھائی ہیں ان لوگوں کو کیا بول دے؟ تم بدعتی ہے بول کے دل توڑ دیتے۔ ہاں کرتے نہیں کرتے؟ نہیں کرنا، انہوں بھی امت کے ہے نا، امت کے ہیں، انہوں نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، انہوں امتی ہیں ہمارے۔ اب امتیوں کو آپ بدعتی، شدتی، فاسق، فاجر، کافر، منافق بولیں گے تو کیسا ہوں گا بھائی؟ آپ بولیں گے تو انہیں بھی آپ کو کیا کریں گے پلٹا کے؟ وہی بولے گا۔ اچھا پتہ نہیں لوگ کہاں سے یہ باتیں لا لیے، لا کر کیا بولتے؟ بدعتی کو سلام نہیں کرنا بولتے۔ اللہ کے نبی کیا بولتے؟ ہر مسلمان کو سلام کرنا بولتے، نہیں بولتے؟ ہاں ہر مسلمان کو سلام کرو بولے۔ ارے بدعت اس کا عمل ہے، اللہ پکڑنے والا ہے، مگر سلام سے تو اس کو محروم نہیں کریں گے نا آپ۔ بولے گا نہیں بدعتی کو سلام بھی نہیں کرنا، بات جاہلہ ہیں، اور ایسے جاہلہ ہماری مسجد میں بھی ہے۔ ہاں مجھے بولنے کوئی حرج نہیں ہے، سمجھا تو سمجھ رہے نہیں تو جاہل ہی بولیں گے ان کو۔ کیا بولتے معلوم ہے؟ بس جاہلہ ہیں ہمارے پاس۔ آگے کیا بولتے ہیں؟ ہمارا باپ بھی بدعتی ہے، مر گیا تو جنازے میں نہیں جائیں گے، تو بڑا بد نصیب ہے۔ جو باپ پیدا کر کے اتنا قابل بنایا اس کو دفنانے کے لیے نہیں جا رہا، یہ تیری بد نصیبی ہے، یہ بد اخلاقی کی وجہ سے تیرا باپ اہل ایمان میں داخل نہیں ہوا۔ ایسی ایک صاحب بول دیے ممبر پہ کھڑے ہو کے، بولے میرا باپ بھی اگر بدعتی رہے گا تو قسم خدا کی میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تب ان کی بات لوگ کوٹ کرے، جماعت میں لوگوں کو ناراضگی دکھی، میرے کو پوچھے تو بولا نہیں غلط ہے۔ میں ان سے مل کے بولا بھائی آپ کے ابا حضور نبی پہ ایمان رکھنے والے تھے کیا؟ ابراہیم کے ابا کے ویسا تھے؟ آپ کے ابا حضور اللہ کے نبی پہ ایمان رکھے نا، فکر آخرت تھی، قرآن پر ایمان رکھے، پھر یہ سختی کس کام کی؟ تم ایسا بولو گے تو یہ بچے جا کر اپنے گھر میں کیا بولیں گے؟ اب تم ایسا کرو گے تو ہمارے مذہب کا تو مسلک کا تو ملیامٹ ہو جائے گا مسئلہ۔ نہیں، یہ شدت نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ عورت کسی کا مذاق اڑائے، نہ مرد کسی کا مذاق اڑائے، اور یاد رکھو کسی کو برے القاب سے ہرگز نہ نوازو۔ کیسا ہم بولتے ہیں کنڈا کیسا ہے میاں؟ نہیں بولنا، نام نہیں ہے اس کا، اس کے ابا نام رکھے نا، عقیقہ کرے نام رکھ کے، پھر نام سے پکارو اس کو، بولے کنڈا۔ وہ بہرا کیسا ہے میاں؟ وہ جاہل کیسا ہے؟ نہیں، ولا تنابزوا بالالقاب، مذاق بھی نہ اڑانا کسی کا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی، کیسا فرض کر لے کسی کا نام لیا، بات کس کی بات چل رہی بھائی؟ تب بولے نہیں خرم صاحب کیا؟ یہ کیا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے زیادہ افضل ہوگا، تم کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کا مذاق ہرگز نہ اڑائیں، اور نہ جو ہے برے القاب سے پکارے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا، کیا کہا؟ بدگمانی سے پرہیز کرو۔ بہت بدگمانی ہمارے پاس ہوتی نا، ارے خرم صاحب سے بات کر رہے نا، میرے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے، گمان۔ یہ بدگمانی کیا ہے؟ اللہ نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے پرہیز کرو، اسی لیے کہ بدگمانی تم کو گناہ میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سے کی غیبت ہرگز نہ کرو، کیونکہ کسی کی غیبت کرنا اپنے بھائی کا بدبودار گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے 3 باتیں آ گئی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بدگمانی بھی نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ بدگمانی تم کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی تم کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ اب آپ بولے ارے آپ کو کون بولے بھائی؟ میں بولا ارے فہیم صاحب بولے۔ میں فہیم ادھر ہوں، تم ان کو یہ بولے کہتے نا،
ارے نہ میں یہ سمجھ کے نہیں بولا شیخ، میں کچھ سمجھ کے بولا. شرمندہ ہوئے نہیں ہوئے؟ شرمندہ. اچھا شرمندہ ایسا بھی. دوسرا، آپ میری غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، یا آپ مجھ سے بدگمان ہیں، ٹھیک ہے، کئی لوگوں کو بول دیے. اس کے بعد جب فیس ٹو فیس کریں گے تو آپ کے دل میں شرمندگی ہوتی نہیں ہوتی؟ اس سے بچایا اسلام نے. آپ کے دل میں آتا رہے میں اس کی غیبت کرا تھا، میں اس کی چغلی کرا تھا. اچھا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. جاسوسی کے معنی کیا ہے؟ آپس کی جاسوسی. یہ جا کے دیکھو انہوں کیا کر رہے ہیں، وہاں پیسے گرنے ذرا تم بھی بیٹھو، کہیں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں. یہ جاسوسی. آپ کا اختیار ہے کیا؟ نہیں. کیا کر رہا آدمی کرنے دو. خیانت کر رہا، اس کی خیانت اس کے گلے میں، آپ کیا کرو گے؟ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. حتیٰ کہ مان لو کیا کرتے، کسی کے کمرے میں جھانکتے، جا کے جھانکتے نہیں جھانکتے، گھروں میں جھانکتے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس کی آنکھ پھوڑ دو. بولے کیوں جھانکا ہمارے گھر میں؟ ہمارے گھر میں جھانکنے کی تیری ضرورت کیسے ہوئی؟ کیوں؟ تجسس کے واسطے. یہ جاسوسی مطلق طور پر، ایسی جاسوسی مطلق طور پر حرام ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہا کہ اے لوگوں سنو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قبائل بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تم میں معزز ترین آدمی اللہ کے پاس وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. مانے کیا ہے؟ یہ کالے ہیں، مومن ہیں. میں گورا ہوں، مومن ہے. یہ پستاخد ہیں، مومن ہیں. اللہ نے پیدا کیا. ان کو کالے بولنا، مجھے گورے بولنا، ان کو ناٹے بولنا، یہ جائز نہیں ہمارے پاس، کسی کے لیے بھی جائز نہیں. کیونکہ اقبال نے کہا تھا، کیا پیاری بات سمجھائی اقبال نے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ تھا. ہمارے پاس تو بلال کو اللہ کے نبی سے محبت تھی کیا نہیں تھی؟ پھر بلال کیسے تھے؟ کالے کلوٹے حبشی غلام. ٹھیک ہے. اب ہم بولتے نا ارے ان کی بیوی کالی ہے بول کے بولتے نا، بولتے اے کیسی کر لیے انہوں، بولتے ہمارے پاس. اللہ کے نبی کی بیویوں کو دیکھے، سیرت میں پڑھو. اللہ کے نبی کی بیویوں میں سنولے بھی تھے، کالے بھی تھے، ناٹے بھی تھے. حضرت سودا کالے تھے، حضرت زینب لمبے تھے، حضرت عائشہ سب سے خوبصورت تھے، حضرت اور ایک صحابیہ ذہن سے نام نکلا، میرے آئے گا تو بولوں گا کہ وہ صحابیہ انہوں پستاقت تھے. ایک مرتبہ کیا ہو گیا، نہیں سودا نہیں، اور ایک جوریہ نہیں، یہودیت سے اسلام لے کر ہے نا، حضرت صفیہ، ہاں صفیہ بنت ہوئی، صحیح، حضرت صفیہ بنت ہوئی پستاقت تھے. تو ایک بار حضرت عائشہ کیا بولے معلوم؟ ارے وہ گڈی صفیہ. کیا بولے؟ وہ گڈی صفیہ. بولتے اللہ کے نبی غصہ ہو گئے. غصہ ہو کے کیا بولے؟ عائشہ آج تم نے وہ گالی دی ہے، اگر اس گالی کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ بھی گندا ہو جائے گا. کیا ہے پھر؟ کیا کہا؟ سب ایک ماں باپ کی اولاد، چاہے کالے ہو، چاہے گورے ہو، چاہے کوئی بھی ہو جاؤ، سب ایک ماں باپ کی اولاد. یہ قبیلے کیا ہیں؟ فخر کرنے کی چیز نہیں بلکہ پہچاننے کی چیز. بھائی آپ کون سے قبیلے کے ہیں؟ ایک قبیلے. آپ کون سے قبیلے کے ہیں؟ اچھا، قبیلوں سے ممالک کا پتہ چلتا ہے. تو قبائل تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اسی لیے یہ مت بولو تمہارا قبیلہ ان لوگوں کا، اور تمہارا قبیلہ ان لوگوں کا، تمہارا قبیلہ ان لوگوں کا. ایک صاحب جو ہے نا طنز کرے بیٹھے بیٹھے، ہمارے اوپر طنز کرے ایک صاحب، ارے آپ کیا ہیں، آپ لوگ پوسٹ مین کی اولاد ہے. بولے کیا بولے؟ میرے دادا پوسٹ مین تھے، جی پی او پوسٹ آفس میں، مولانا افضل محمدی صاحب پوسٹ مین کی اولاد تھے. تو میں کیا بولا ان کو؟ غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ میں بولا جی صاحب پوسٹ مینش نہیں تھے، پوسٹ مین بننے سے پہلے میرے دادا موچی بھی تھے، موچی کا کام کرتے تھے، چپل سیتے تھے. ان کا چپل سینے کا سامان آج بھی میرے پاس ہے. بولے ہاں. اللہ حضرت اللہ کا شکریہ ادا کرو، وہی پوسٹ مین تم کو ایک گندگی سے نکال کر اتنا بڑا عالم دین بنا دیا.
کسی پہ طنز نہیں کرنا، کبھی بھی کسی پہ طنز نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری نے ایک صحابی کو کیا کہا؟ کالی ماں کے بیٹے، بولے گالی بھی نہیں، کیا بولے؟ کالی اماں کے بیٹے۔ تو اللہ کے نبی ابو ذر غفاری کا کتنا بڑا مقام ہے، انہوں کیا بولے؟ انہوں بولے، اللہ کے نبی بولے انک امرؤ فیک الجاہلیہ، ابو ذر اتنے اونچے تے ہو گئے لیکن تمہارے اندر جاہلیت کی عادتیں اور باقی ہیں، بولے سبحان اللہ۔ یہی بات سے اللہ نے روکا، خاندان اور قبیلوں کو طنزیہ طور پر کسی کو نہیں بولنا۔ جیسے ہمارے پاس بولتے، بھواؤں کو بولتے، کیا ہے جی تمہارا خاندان؟ جا کے کر کے لا لیے، کیا ہے تم؟ پان والے، فلاں والے، فلاں والے، فلاں والے، نہیں بولنا، یہ اسلام میں مطلق طور پر حرام ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا معزز ترین آدمی وہ ہے جس کا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، متقی بنو بھائی، متقی بنو۔ بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی گئی تھی، یہ تقوی کی دلیل ہے، یہ تقوی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ایک بات اور ایک کہی گئی، نو مسلموں کے واسطے یہ بات کہی گئی کہ کسی پر اسلام مت جتاؤ۔ بہت سے نو مسلم بھائی آ کے ہم اسلام لائے، بھائی ٹھیک ہے آپ اسلام لائے تو ہم کیا کرنا؟ آپ اسلام لائے تو ہم کیا کرنا؟ نہیں میں اسلام لایا، تم لوگ پلٹ کے نہیں دیکھ رہے میرے کو، لے ہمارے لیے تم اسلام لائے یا اللہ کے لیے لائے؟ بعض اعراب آ کر کہتے تھے، بدو لوگ، ہم اسلام لائے۔ اللہ نے کہا تم اسلام لائے، احسان مت جتاؤ، اللہ تم کو اسلام کی توفیق دیا، یہ احسان اللہ جتاتا ہے۔ اگر اللہ توفیق نہیں دیا تو تم اسلام لا سکتے نہیں، اللہ کی توفیق سے اسلام لانے کے بعد آدمی کو خوددار ہونا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر یقینی ایمان رکھو، توبہ کرتے رہو، اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنے جانوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمانوں کا غیب جاننے والا ہے۔ یہ 18 آیتیں تھیں جس کو اشارتاً میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور 2 آیتیں ہیں سورہ قاف اور سورہ ذاریات۔ کل کے درس میں ہم انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے، چونکہ کل کے درس میں بہت سی چیزیں صرف مکی آیتیں ہیں، مکی آیتوں میں مکرر چیزیں بہت ہوتی ہیں، اسی لیے انشاءاللہ سورہ قاف سے کل ہم آپ کے سامنے درس دینے کی کوشش کریں گے۔ اصلاح کی یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔